السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے واقعہ افک، یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، اس کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبوب ترین زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام دہی کے اس المیے کے ذریعے منافقین نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے واسطے سب سے ذلیل مثال افک یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی۔ معلوم ہے کہ اس منافق گروہ کے سب سے بڑے دشمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس بنا پر حرم نبوت اور بارگاہ خلافت کی شہزادیوں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بدنام کرنے میں ان کی ناکام کوششوں کا بڑا حصہ صرف ہوا۔ نجد کے قریب مریسا نامی بنی مستلق کا ایک چشمہ تھا۔ شعبان سن 5 ہجری میں مسلمان اسی چشمے کے پاس معرکہ آرا ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تو ازواج مطہرات میں سے جن کے نام پر قرآن پڑھتا وہ معیت کے شرف سے ممتاز ہوتی۔ اس طریقے سے اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم رکابی میں تھی۔ چلتے وقت اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا ایک ہار عاریتاً پہننے کو مانگ لیا تھا۔ وہ ان کے گلے میں تھا۔ ہار کی لڑیاں اتنی کمزور تھیں کہ ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 14 برس کی تھی۔ یہ عورت کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں اس کے نزدیک معمولی سا زیور بھی گراں قیمتی سامان ہے، جس کے شوق میں ہر زحمت گوارا کر لی جا سکتی ہے۔ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے محمل پر سوار ہوتی۔ سارا بان محمل اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ اس وقت کم سینی اور اچھی غذا نہ ملنے کے باعث اس قدر دبلی پتلی اور ہلکی پھلکی تھی کہ محمل اٹھانے میں ساربانوں کو مطلق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ ایک جگہ رات کو قافلے نے پڑاؤ کیا۔ پچھلے پہر وہ روانگی کو تیار تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل کر باہر آڑ میں چلی گئیں۔ فارغ ہو کر جب لوٹی اتفاق سے گلے پر ہاتھ پڑ گیا۔ دیکھا تو ہار نہ تھا، ایک تو کم سنی اور پھر مانگے کی چیز تھی۔ گھبرا کر وہ وہیں ڈھونڈنے لگی۔ سفر کی ناتجربہ کاری کی بنا پر ان کو یقین تھا کہ قافلہ کی روانگی سے پہلے ہی ہار ڈھونڈ لوں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ اس بنا پر نہ کسی کو واقعے کی اطلاع دی، نہ آدمیوں کو اپنے انتظار کا حکم دیا، بلکہ ساربان حسب دستور محمل اٹھا کر اونٹ پر رکھنے لگے اور قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد ہار مل گیا۔ ادھر قافلہ نکل چکا تھا۔ پڑاؤ پر آئیں تو سناٹا پایا۔ مجبوراً چادر اوڑھ کر وہیں پر لیٹ گئیں کہ جب لوگ محمل میں نہ پائیں گے تو خود لینے آئیں گے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو ساقہ یعنی چھوٹے چھاٹے سپاہیوں اور فوج کی گری پڑی چیزوں کے انتظام کے لیے لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کو جب وہ پڑاؤ پر آئے تو دور سے سوار نظر آیا۔ حکم حجاب سے پہلے اسی سال نازل ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی پہچان لیا۔ پاس آ کر انا للہ پڑھا۔ آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوتے سے چونک پڑی۔ صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ان کو سوار کر کے اگلی منزل کا راستہ بنا لیا۔ قافلہ نے دوپہر کے وقت پڑاؤ کیا ہی تھا کہ محمل سامنے سے نظر آیا۔ صفوان کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور حضرت عائشہ محمل میں سوار تھی۔ یہ نہایت معمولی واقعہ تھا اور اکثر سفر میں پیش آتا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے کہ جس کا زخم ابھی تازہ تھا یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ اب وہ پاک دامن نہ رہی۔ جا بجا اس خبر کو پھیلانا شروع کیا۔
نیک دل مسلمانوں نے اس افواہ کو سنتے ہی کانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم۔ اب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان واقعات سے بے خبر تھی۔ اتفاقاً وہ ایک شب مستہ کی ماں کے ساتھ قضاء حاجت کو آبادی سے باہر جا رہی تھی کہ مستہ کی ماں کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ٹوکا، ہائے تم ایک صحابی کو گالی دیتی ہو۔ مستہ کی ماں نے واقعہ بیان کیا۔ سننے کے ساتھ ساتھ ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہتی ہیں کہ بدحواسی میں اپنی ضرورت بھول گئیں اور یوں ہی لوٹ آئیں، تاہم انہوں نے اتنی بڑی بات کا یقین نہیں کیا۔ سیدھے مائکے آئیں، ماں سے پوچھا تو انہوں نے تسکین دی۔ اتنے میں ایک انصاریہ آ گئی، اس نے پوری داستان دہرائی۔ اب شک کا کیا موقع تھا، سنتے ہی غش کھا کر گر پڑی۔ والدین نے سنبھالا اور سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ یہاں پہنچ کر شدت بخار اور لرزہ آیا۔ اسی حالت میں انسان کو طرح طرح کا خیال آتا ہے اور ذرا ذرا سی بات سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے پوچھ لیتے کہ اب ان کا حال کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خیال ہوا کہ بیماری سخت ہے۔ اس بنا پر اجازت لے کر وہ پھر مائکے چلی گئیں۔ دن رات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ کہتی ہیں کہ نہ آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھوں میں نیند کا سرما لگتا تھا۔ باپ لطف و محبت سے سمجھاتے تھے کہ روتے روتے تمہارا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ ماں دلاسا دیتی تھی کہ جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہوتی ہے اس کو اس قسم کے صدمے اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ ایک بار غیرت سے ارادہ کیا کہ کنویں میں گر کر جان دے دیں۔ صفوان رضی اللہ عنہ کو جب حضرت حسان کی ہجو گوئی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے قسم کھائی، خدا کی قسم اب تک میں نے کسی عورت کو چھوا بھی نہیں ہے، اور غصے سے ہاتھ میں تلوار لے کر حضرت حسان کی تلاش میں نکلے۔ وہ پکڑ کر بارگاہ نبوی میں حاضر کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے تقصیر معاف کرائی اور اس کے معاوضے میں حضرت حسان کو جائیداد عنایت فرمائی۔ گویا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی مسلم تھی، تاہم شریروں کے منہ بند کرنے کے لیے تحقیق ضروری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تسکین دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں، یعنی اگر لوگوں کی پرواہ ہو تو طلاق دے دیجئے اور خادمہ سے پوچھ لیجئے، وہ سچ سچ بتا دے گی۔ ان سے کنایتاً پوچھا گیا تو واقعہ اتنا مستبعد تھا کہ سمجھ بھی نہ سکی۔ وہ عام خانہ داری کے متعلق ان کی حالت کا استفسار سمجھی، بولی، اور تو کوئی برائی نہیں، ہاں بچپن ہے، سوتی ہے تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ آخر صاف لفظوں میں ان سے یہ سوال کیا گیا تو اس نے کہا، سبحان اللہ، خدا کی قسم، جس طرح سونار کھرے سونے کو جانتا ہے اسی طرح میں حضرت عائشہ کو جانتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمسری کا دعویٰ تھا اور ان کی بہن حمنہ اس سازش میں شریک بھی تھی۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے بھی دریافت کی۔ انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ عائشہ میں بھلائی کے سوا اور میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر تقریر میں حرم نبوت کی پاکی اور طہارت بیان کی اور عبداللہ بن ابی کی خباثت کا ذکر کیا۔ یہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بستر علالت پر پڑی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے نرم تھیں۔ والدین دائیں بائیں تیمارداری میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کر کے فرمایا، عائشہ، اگر تم مجرم ہو تو توبہ کرو، خدا قبول کرے گا، ورنہ خدا تمہاری طہارت اور پاکی کی گواہی دے گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے سر اٹھایا، پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلک رہے تھے اور سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ماں نے کہا، لو بیٹی اٹھو اور شوہر کے قدم لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نسوانی غرور اور ناز کے ساتھ جواب دیا، میں صرف اپنے خدا کی شکر گزار ہوں، کسی اور کی ممنون نہیں۔ اس کے بعد قانوناً ضالع حیثیت کے مطابق 3 مجرموں کو 80 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ حضرت حسان نے اپنے جرم کے کفارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی منقبت میں چند شعر کہے۔ ان میں سے ایک کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پاک دامن ہے، باوقار ہے، مشتبہ نہیں ہے، بھولی بھالی عورت کے بدن کا گوشت نہیں کھاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ شعر سن کر کہا، یہ سچ ہے مگر تم ایسے نہیں ہو۔ یہ اشارہ ان کے واقعہ تہمت میں شرکت کی طرف تھا۔ تو یہ تھا پورا واقعہ افک۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔